یہ ہمارے نقیب محفل ہے، نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے، بانیین محفل علماء کرام ہے، نوری صاحب اور ان کے رفقا ہے، ادارے کے ذمہ داران ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ابن ناظم صاحب ہے، ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا۔ ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے؟ وہ ترتیب سے رکھتا ہے، پہلے ہلکا شاعر ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا، اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا۔ اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی، اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی، اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا، دوسرے نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا، تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر لے گا، اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہے گا اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا، اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب عنوان کا حق ادا ہو گیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے۔ اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لاگے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گی، لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے کیا موڈ خراب کر دیا، اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا، اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا۔ بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کہاں ہوتے؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گیرے نتو کھیرے کو لایا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قدرت نے بھی یہ محفل سجائی، قدرت نے بھی ایک محفل سجائی، اور وہ محفل کون سی تھی؟ وہ محفل کائنات کی محفل تھی، ستاروں کی انجمن سجائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، درختوں کو پتیوں سے سجایا، ستاروں کی انجمن ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، برکاتوں میں ندیاں ہیں، شبنم کا اللہ اکبر اس کی نظارتیں ہیں، رات کی سیاہ چادر ہے، صبح کا اجالا ہے، بھوروں کی آواز ہے، کلیوں کا تبسم ہے، پھولوں کی مسکراہٹ ہے، صبح کا سویرا ہے، اللہ اکبر اتنی خوبصورت کائنات، چاند کی چاندنی پیدا کی، سورج کی کرنیں پیدا کی، سب کچھ پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک کوئل کا جلسہ کیا، اور اس
اب آپ مجھے بتائیں، اب ان کے بعد کوئی آیا، ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کریں نا، توجہ ہے آپ کی، ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی، کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ بولو بھائی کر سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا تو کر سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہے، کئی قادیانیت کے نام پر، کئی بہائیت کے نام پر، کئی خطیب، کئی پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر، آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر بانام الگ الگ ہیں، لیکن فتنہ یہی ہے، ختم نبوت کا انکار۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی آنے والوں، ذرا بتاؤ کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ جو نبی کے آنے کے ممکن مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو کہے آ گیا وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اللہ اللہ، بات تو اتنی بڑی کی انہوں نے، لیکن ساتھ میں جو معجزہ لے کر آئے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اب ان کے بعد 30 سطر بھی قرآن کی طرح کوئی ایسی لا نہیں سکتا۔ اب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے، معاذ اللہ۔ بتائیے، لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں، قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی۔ کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو؟ یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو، یہ قادیانیوں کا نبی ہے۔ اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، نہ پلک جھپکتی ہے، نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ہم لائٹ کے فوکس کو ٹکی کی بات کے نہیں دیکھ سکتے، جس نے کائنات کو بنایا اس کے نور کو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ٹکی بات کرتے ہیں۔ اور میرے امام کہتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، کوئی اتنا خوبصورت کوئی ان جیسا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنا خوبصورت نبی چھوڑ کر کسی ایسے کانے کی طرف توجہ کریں؟ میری قوم کے جوانوں سوچو تو، اپنے نبی کے حسن کا عالم کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا کہ لوگ صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ ابھی شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، یا آگے کے دور میں بھی اور کوئی کھڑا ہوگا، کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت لا سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بک سکتے ہو، انگریزوں کی ایمان پر نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہو، بڑی بڑی ہانک سکتے ہو، گندی گلیز باتیں کر سکتے ہو۔ جن نوجوانوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، دیہاتوں میں، راجستھان کے دیہاتوں میں، یو پی کے دیہاتوں میں، بنگال کے دیہاتوں میں قادیانی فرقہ الگ الگ نام سے جو ہے وہ معاذ اللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے میرے بھائی؟ اپنے نبی کا حسن اتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ ارے کوئی ان جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر خوبصورت ہو کر ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، فاروق اعظم خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، مولا علی خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، اللہ اکبر، حضرت یوسف جیسا پیغمبر خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، تو یہ قادیان میں پیدا ہونے والا دجال ان کے حسن کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کا حسن بتاؤں، کیا خوبصورت نبی دیا اللہ نے، ہر اعتبار سے ہمارے نبی کامل
اور مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور خوشی سے مسکراتے تھے، جب حضور خوشی میں مسکراتے تھے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ حضور کے چہرے کے اندر دیوار کا عکس ہم دیکھا کرتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھا کرتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھا کرتے تھے۔ ہے کسی کے گال اتنے خوبصورت کہ گالوں میں کسی کا عکس نظر آئے جیسے آئینے میں چہرے نظر آتے ہیں۔ حضور کے گال اتنے شفاف تھے، خوشی کے موقع پہ یوں چمکتے تھے کہ دیوار، چاند و سورج مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں گہرے نظر آتے تھے۔ حسن کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، خوبصورتی کا عالم یہ تھا۔ اور جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں۔ شروع دن سے مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے اس امت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں۔ اور